تو اسے دیکھوں گا جو تاجدار نبوت ہوگا، جو سردار رسول ہوگا، جو فخر انبیاء و رسول ہوگا، جو سید المرسلین ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، اسی کو دیکھوں گا۔ اور اللہ نے اول ہی میں یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ میں گفتگو کروں گا تو پہلے میرے محبوب محمد رسول اللہ سے گفتگو کروں گا۔ یا ایھا النبی کا خطاب کروں گا تو مصطفیٰ سے کروں گا۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے، تمام انبیاء سے پہلے یا ایھا النبی کے خطاب سے مخاطب ہونے کے لیے، یا ایھا النبی کے لفظوں میں مخاطب ہونے کے لیے حضور کو سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی۔ اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، یہ باتیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، نئی بات کوئی نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے، اس کے بعد چاندی ہی ہوتی ہے۔ چاندی اپنے وجود کے پہلے ہی لمحے میں چاندی ہوتی ہے۔ آپ حضرات سمجھ نہیں رہے ہیں۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم چه خوش بوده اگر بوده زبانش در دهان من۔ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی سبحان اللہ۔ Are you understanding my speech? Are you following me? Please, my dear brethren, Islamic brethren, please answer me. Yes, follow me, sir. You only follow me. All follow. سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات۔ Who they are following me, please raise their hands. نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ مگر میرا مقصد تو حاصل نہیں ہوا۔ انگلش میں نے سوال کیا، اس سوال کو سمجھ کے آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے کہاں تشفی ہوگی اس بات کی کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ آپ میں جسے اردو آتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا، آپ میں اکثریت تو سرکار تاج بابا قبلہ کی غلامی کے شرف سے مشرف ہیں، لہذا اردو کیسے نہیں آئے گی؟ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضور پیدا ہو گئے، کئی سال گزر گئے زندگی کے حضور کے، نورانی سال، یہ سال نہیں، کئی سال گزر گئے، ایک مدت گزر گئی، ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی حقیقت بشریت ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کے ابتدائی لمحے میں ہی بشر ہوتا ہے۔ جو بشر ہوتا ہے وہ پیدا ہی ہوتا ہے بشر، جو حیوان ہوتا ہے وہ پیدا ہی ہوتا ہے حیوان۔ اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں تو قادر نہیں ہوں کسی بات کو سمجھانے پر۔ بے شک۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ I am trying my level best سبحان اللہ۔ to come to your level. سبحان Water seeks its own level. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات؟ آپ کی ذہنی سطح پر اتر کر کیا عرض کر رہا تھا؟ طوطا جب سے ہے طوطا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے طوطا پتھر تھا، اس کے بعد کیلا بن گیا، اس کے بعد بطخ بن گیا، پھر طوطا بنا۔ پتھر جب سے پتھر ہے جی، سونا جب سے ہے سونا ہے، جب تک رہے گا سونا۔ حضور کی حقیقت کیا؟ حضور کی ماہیت کیا؟
حضور کی حقیقت کیا، حضور کی ماہیت کیا، حضور کی اصلیت کیا، اصل میں کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اصل میں حقیقت میں حضور نبی ہیں. تو جو نبی ہوگا، جس کی حقیقت نبوت ہوگی، وہ جب سے ہوگا تب سے نبی ہوگا. جب سے ہوگا تب سے نبی ہوگا. حضور نور ہیں، حضور نور ہیں. وہ نور، اس نور کی ذاتی صفت ہے نبوت، نبی ہونا. تو حضور جب سے ہے تب سے نبی ہے. خدا جب سے ہے تب سے خدا ہے. خدا جب سے ہے تب سے خدا ہے. مطلب خدا جب سے ہے تب سے معبود ہے، معبود برحق ہے. کب سے ہے خدا؟ خدا کب سے ہے؟ خدا کب سے ہے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ہمیشہ سے ہے. خدا کبھی نہیں تھا، بعد میں موجود ہوا. اگر کسی نے یہ سمجھا تو اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، خدا کو جانا ہی نہیں، خدا کو مانا ہی نہیں، خدا پر ایمان ہی نہیں لایا. خدا ہمیشہ سے ہے. وہ مسبوق العدم ہے، وہ سابق العدم ہے. وہ سابق العدم ہے. عدم اس کے وجود سے پہلے نہیں تھا، تو وہ سابق العدم ہے. وہ ہمیشہ سے ہے. آپ حضرات بور ہو رہے ہیں؟ نہیں ہے. اچھا، تو یہ آپ کو میرے سوال کے بعد نہیں کہنا چاہیے. آپ کی ادائیں بتاتی ہیں کہ آپ بور ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ خدا جب سے ہے تب سے خدا ہے، معبود ہے. عابد نہیں تھا وہ معبود. کوئی عابد نہیں تھا، اللہ معبود تھا. کوئی خدا کو خدا ماننے والا نہیں تھا، اللہ خدا تھا بلا تشبیہ و تمثیل. اسی طرح میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، حالانکہ امتی کوئی نہیں. خدا تھا، کوئی معبود، کوئی عابد نہیں تھا. اس کا خدا تھا، اسے خدا ماننے والا کوئی نہیں تھا. ایسا بھی ہوا ہے، اس کے بعد ماننے والے پیدا ہوئے. اسی طرح میرے نبی جب سے ہیں تب سے نبی ہیں. جب سے ہیں تب سے نبی، لیکن ان کو نبی ماننے والا ہی کوئی نہیں تھا. تو معلوم یہ ہوا نبی، میرے نبی کو نبی ہونے کے لیے کسی ماننے والے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ماننے والے کی ضرورت نہیں. کوئی نبی مانے یا نہ مانے، میرا نبی نبی ہے. حضور تھے، حضور تھے. حضرت آدم نہیں تھے ان کو نبی ماننے کے لیے، حضرت شیش نہیں تھے ان کو نبی ماننے کے لیے، حضرت ادریس نہیں تھے ان کو نبی ماننے کے لیے، حضرت نوح نہیں تھے ان کو نبی ماننے کے لیے، انبیاء کی جماعت نہیں تھی انہیں نبی ماننے کے لیے، حضور کو نبی ماننے کے لیے، مرسلین کا مجمع نہیں تھا انہیں نبی ماننے کے لیے، لیکن حضور نبی تھے. کوئی ماننے والی مخلوق نہیں تھی انہیں نبی ماننے والی مخلوق نہیں تھی، حضور نبی تھے. لیکن یہ ایک ماننے والا تھا جناب، ایک جاننے والا تھا انہیں، نبی ماننے والا تھا، رسول ماننے والا تھا. یہاں ماننے کا مطلب جاننا. وہ کون تھا؟ رسول اللہ کا رسول، حضور کو رسول ماننے والا، جاننے والا، حضور کو نبی ماننے والا، جاننے والا. خدا برتر ہو. تو بندگان خدا، خدا تھا، کوئی اسے خدا ماننے والا نہیں تھا. اس کے بعد ماننے والے پیدا ہوئے. اس کا وہ پہلے سے خدا، بعد سے خدا ماننے والے. حضور تھے، کوئی ماننے والا نہیں ان کو مخلوق میں نبی، لیکن اس کے بعد پیدا ہوئے سب ماننے والے. اور حضور جب سے ہوں، آپ کا سکوت بتا رہا ہے کہ جلد سے جلد تقریر ختم ہو جائے
اور آپ گھروں کو روانہ ہو جائیں. نہیں, دو آدمی بولتے نہیں, 3 آدمی بولتے سبحان اللہ, سب سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جی جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار کو کسی ماننے والے کی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ حضور کو نبی ماننے والا حضور کے نور سے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ اپنے ماننے والوں کو پیدا کر لیتے ہیں.